فتنہ ڈالتے ہیں حضرت جی. وہ جی مصباحی صاحب نے اعظم قادری کی چھترول کر دی, پورے کلپ میں اعظم قادری کا نام کہیں نہیں ہے حضرت. لیکن یہ ہے اب ہر بندے نے حضرت کلپ کھولا, وہ اعظم قادری بیچارہ بذات خود بڑا پریشان. ٹھیک ہے بھائی, ہم اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی, ہمارا کام ہے اصلاح کرنا, لیکن چھترول جس سے مائک چھین لیا ہے بےہودہ باتیں ہیں حضرت. ٹھیک ہے اس نے ڈالر تو اکٹھے کر لیے, لیکن حضرت جو اس نے دین میں فتنہ ڈالا ہے وہ اس کو جواب دینا پڑے گا حضرت. یہ یوٹیوب پہ چینل ہے میرے خیال سے آئی لو اسلام اس نام سے کوئی چینل ہے, اس نے چڑھائی ہوئی ہے. اور حضرت آج اس وقت وہ کلپ جو ہے وہ سپر ڈوپر جا رہا ہے حضرت, ہر بندہ کھول رہا ہے جی مصباحی صاحب نے کی کیا اعظم قادری. بس عجیب ہے حضرت جی معاملہ. اس لیے حضرت جی فتنہ ہے جی, یہی لڑائی فری دی نری لڑائی ہے. پورا کلپ کھول کے دیکھ لو, میں نے کوئی اعظم قادری کو بات نہیں کی ہے, کوئی بات نہیں. مسئلہ حضرت جی اس طرح ہوا تھا, میں ایک پروگرام میں تھا, کوئی تھا, زید تھا, بکر تھا, جو بھی تھا کوئی, ہم ٹھہرے حضرت جی صوفی لوگ ہیں. وہ بچہ پڑھ رہا تھا, چلو جو بھی تھا, زید تھا, بکر تھا, جو بھی تھا, وہ پڑھ رہا تھا, ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. اس میں ایک دعویٰ ہے حضرت جی, کیا کہ جی میں ان کا منگتا ہوں. پھر اس کا رزلٹ کیا ہے کہ میں جب ان کا منگتا ہوں پھر اب انہوں نے مجھے کسی کا منگتا نہیں ہونے دیا حضرت. میں نے حضرت جی مارے نا اس طرح, میں نے اپنے منہ پہ دے کے تو میں نے سر نیچے کر لیا. بہرحال وہ پڑھتا رہا. جب محفل ختم ہوئی ہم بیٹھے, میں نے بڑا پیار کیا اس سے, میں نے کہا یار تو سجن ہے, بیلی ہیں, ہاتھ بھی چومنا ہے, تو میں تیری اصلاح کر رہا ہوں, تو صرف نا نبی علیہ السلام کی تعریف کیا کر. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, جڑا مرضی پڑھے سجدہ ہے, زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اب میں بھی بیٹھا ہوا تھا, میں بھی بندہ اسی طرح کہیں, تو نہ پڑھا کر. وہ میری بات کی گہرائی کو سمجھا نہیں. مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت صاحب آپ کی عادت بنتی جا رہی ہے اعتراضات اٹھانا, کیا اعتراض ہے کلام میں؟ میں نے کہا حضرت کلام میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن تو کہہ رہا تھا کہ میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے, تو پھر انہوں نے دس جی تو انہوں کا منگتا ہے تو پھر انہوں نے کل 40,000 اکاؤنٹ سے پہلے کیوں منگوائے. یہ بات ہوئی. میں نے کسی کا نام نہیں لیا, زید ہے, بکر ہے, شاہد ہے, فلانا ہے, فلانا ہے, میں نے کسی کا نام نہیں لیا, اور جتنے بھی نام ہیں ان میں سے ہے بھی نہیں تھا کوئی بھی حضرت. میں نے کہا پتر, میں نے کلپ میں بات کی, میں یہ تو تیری بات تھی نا, اب میری بھی سن. میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, آج تک میں نے کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. طاہر بھائی کے ساتھ میں نے بڑے پروگرام کی, میرے لیے اے پکانا جے, کوارا لیلا پکانا جے, کوارا ککڑ پکانا جے, کچھ میں نے آج تک کسی سے ڈیمانڈ. لیکن اس کو میں نے کہا پتر کتے نہ کتے میرے اندر بھی یہ ہے کہ میں نے انہوں نے کچھ نہ کچھ دینا ہے, میرے اندر بھی ہے. تو پھر اسی انہوں نے منگتے کیویں ہو گئے؟ جی اسی انہوں نے منگتے ہیں تو پھر انہوں کو کیوں منگنے ہیں, تو جی اسی انہوں کو امید لائی ہے تو پھر اسی انہوں نے منگتے کس طرح. یہ میں نے بات کی کلپ. اور یہ میں حضرت یہاں ڈھیر دلائل دے سکتا ہوں, میں صرف بطور دلیل ایک بات. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے, آپ نماز کی امامت فرما رہے تھے, آپ تلاوت کر رہے تھے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب آپ یہاں آئے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جب آپ یہاں آئے نا تو آپ پر رکعت طاری ہوئی, آپ نے رونا شروع کر دیا, اور اتنا روئے کہ دوران نماز ہی بے ہوش ہو کے گر گئے. کچھ شخص آگے بڑھا, اس نے نماز مکمل کی, بعد میں حضرت پہ پانی پھینکا گیا. آپ کو تفسیر روح البیان حضرت سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے حضرت. بعد میں لکھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جب ہوش آئی نا تو لوگوں نے عرض کی حضور بے ہوش ہو کے کیوں ڈیگ پیسو, سورہ فاتحہ پڑھن ڈے سو. آپ نے فرمایا جب میں یہاں پہنچا نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہ خیال آیا سفیان کہیں آگے سے یہ آواز نہ آئے, خاموش ہے جھوٹے, خاموش ہے جھوٹے, سارا دن تو رزق کی تلاش میں مارا پھرتا ہے, جب بیمار ہوتا ہے تو حکیموں کے پاس جاتا ہے, اور ہمیں کھڑا ہو کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ارے سفیان, کیا جھوٹ بولنے کے لیے تجھے میرا ہی دربار ملا ہے؟ کیا جھوٹ بولنے کے لیے تجھے میرا ہی دربار ملا ہے؟ کہتے جب یہ خیال آیا تو میں بے ہوش ہو کے گر گیا. بھائی کو مذاق تو نہیں ہے میاں جی, ان کا منگتا ہوں جو منگتا جملے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے تو کہ اصلاح کی, وہ آئی لو اسلام چینل ہے جناب, اس نے پکڑ کے چڑھا دیا جی اعظم قادری کی چھترول حضرت.
چترول اس کی اپنی ہونی ہے حضرت. بس دعا کرو اللہ ہمیں معاف کر دے. ہاں جی اللہ ہمیں وہاں جی جو حضور نبی میں جی دلائل دے سکتا ہوں بڑے. جو حضور نبی علیہ السلام کا منگتے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اس کو داتا صاحب نے لکھا بھی حضرت. اس کو داتا صاحب نے امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا. یہ سنو جو ان کا منگتا ہوتا ہے حضرت. اس میں حضرت لکھتے ہیں امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں رات کو سویا ہوا تھا. بس جی تھوڑی دیر میں زیادہ امتحان نہیں لوں گا گرمی اچھی خاصی ہے. امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں رات کو سویا تھا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ فرما رہے ہیں امام ابو مسلم مغربی ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کی قید میں ڈال دیا گیا. امیر شہر تیرا مرید ہے جا کے اس کی سفارش کر اسے رہا کروا. اور یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا. امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جب آنکھ کھلی نا تمہارے شوق کے یار کیا ہوگا, کیا پرواز ہوگی اس کی. اللہ پاک اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں محبوب مجھے حکم دے رہے ہیں. آپ فرماتے نہ سر پہ پگ باندھی نہ پیروں میں جوتا پہنا. آپ فرماتے اسی طرح گیا امیر شہر کو اٹھایا جیل لے کے گیا اس کی سفارش کی اس کو رہا کروایا. اب اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا وہ باہر نکل کے پوچھتا اگر پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں. اس کو بتایا جاتا امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی نے تیری سفارش کی ہے, وہ حضرت کا شکریہ ادا کرتا. آپ فرماتے ہیں نہیں اس نے کوئی بات نہیں کی اور شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا نا اس پہ چل پڑا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرماتے چل پڑا. آپ فرماتے مجھ پہ شوق غالب تھا. آپ فرماتے میں بھی پیچھے پیچھے گیا. آپ فرماتے جب شہر سے کافی باہر نکل گیا نا تو میں نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے کہا بھائی کھڑا تو ہو. آپ فرماتے کھڑا ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا مجھے جانتا ہے. آپ فرماتے میں نے تعارف کروایا بڑا خوش ہوا حضرت بڑا نام سنے ہی چلو آج ملاقات بھی ہو گئی. آپ فرماتے میں نے اس کو آفر کی. میں نے کہا پھر کو پریشانی ہو نا تو میرے پاس آنا میں تیری پریشانی دور کر دوں گا. آپ فرماتے غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. مجھے کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ فرماتے میں نے کہا تیری اس بات کا کیا مطلب ہے. تو آپ فرماتے آگے سے کہنے لگا حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے. محبوب نے آدھی رات کو خواب میں تجھے حکم دیا اور جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر ہو اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی ہے. دعا کریں نہیں ہم منگتے ہوں دعا کرو ہم ان کے منگتے ہو جائیں کیونکہ جس دن ان کے منگتے ہو گئے پھر جان چھوڑ جائیے پھر جان چھوڑ جائیے. ہاں جی کیونکہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے. لیکن کیا ہے حضرت جی صرف تھوڑی سی ریٹنگ لینے کے لیے حضرت اس نے بات کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے دیا. اس بیچارے بچے کو بھی ذلیل کروایا. جی اعظم قادری کی چھترول تیری چھترول ہو گئی اور ہوگی بڑی جلدی. اور حضرت یہ نہیں مجھ سے نیچے ایک اور کلپ ہے آئی لو اسلام چینل کا نام ہے. مجھ سے نیچے ایک اور کلپ ہے اس میں اس نے کیا کیا ہوا تھا مفتی جمال الدین بغدادی اور مفتی سمر عباس صاحب دونوں کی تصویر لگائی تھی تاکہ لوگ کلپ کو کھولیں. میں نے اس میں بھی کھول کے دیکھا. پہلے مفتی جمال الدین صاحب کی تقریر کوئی گال نہیں. پھر کو 10 منٹ دی مفتی سمر صاحب کی تقریر کوئی گال نہیں. نیچے ایک اور کلپ تھا جس کے اوپر لکھا تھا جعلی پیروں کی چھترول اور اس پہ تصویر اس نے کس کی لگائی ہوئی تھی وہ پیر طریقہ درابر شریعت میاں محمد انفی سیفی زیدہ مجدو ہوا. تماشا لگا ہوا ہے حضرت نہیں پتہ. اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ ہمیں امین. میں حضرت جی بولتا ہوں لیکن میری کفیت ہے تقریباً سٹیج سے جس نعت خان سے ملاقات ہو یا میں سر چوم لیتا ہوں یا میں ہاتھ چوم لیتا ہوں. یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے پاویں اعظم قادری ہوئے پاویں قاری شاہد ہوئے جڑا مرضی ہو. بھائی ٹھیک ہے ایک بات ہے اس سے اختلاف کیا ہے لیکن باقی تو حضور کے ثنا خان ہیں نہیں سارے جو ہے حضرت ہمارا کام ہے اصلاح کرنا ہم کرتے رہتے ہیں. تو وہ آپ فرمانے لگے کہ ہم نے مدرسے میں کھانا لا کے نا تو اس کو جمع کرنا اور کھانا. اب فرماتے ایک دن کیا ہوا کہ بارش شروع ہوئی اور بڑی طوفانی بارش حضرت جل تھل ہو گیا ہر طرف. یہ والا سسٹم نہیں کہ اگر بارش بھی ہو رہی ہے گلیاں پکی ہیں آپ جا سکتے ہیں پانی لینے کے لیے کھانا. پھر میں نے سوال نہیں اٹھتا تھا باہر جانے.
کہتے سارا مدرسہ نا بھوکا. جب کچھ موسم تھما, پانی نیچے اترا, اب ظاہر آدھی رات کو تو کھانا مانگنے جا نہیں سکتے تھے. آپ فرماتے ہمارے مفتی صاحب تشریف لے آئے. آپ آئے, دیکھا سارا مدرسہ بھوکا. فرمانے لگے جاؤ ایک کنویں سے پانی لے کے آؤ. کہتے ہم اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر کے لائے. آپ نے فرمایا سامنے رکھو. کہتے ہم نے رکھے. تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سادی بسم اللہ, اور اس پانی پہ پھونکا. مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ پانی دودھ میں تبدیل ہو گیا. فرمانے لگے جاؤ پیو سارے. کہتے ہم گئے, پیا, ختم ہونا تو دور, کم بھی نہیں ہوا. کہتے رات کو پھر پیا, پھر بھی نہیں. کہتے فجر سے پہلے اٹھ کے پھر پیا, پھر بھی ختم نہیں. کہتے فجر کے بعد جب پیا نا تو ختم ہو گیا. کہتے کچھ عرصہ گزرا, پھر اسی طرح موسم بنا. ہم نے کہا لو جی اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اب تو دودھ بنانے والا فارمولہ بھی پتہ لگ گیا ہوا ہے. کہتے ہم سب نے کنویں سے پانی بھرا, سامنے برتن رکھے, اور ہم نے کہا بھی مفتی صاحب نے تو پڑھا بھی سادہ تھا, ہی کو ہے پڑھا تھا, را موٹی نہیں تھی, سین پہ سیٹی نہیں تھی, ہا مخرج سے بھی نہیں نکلا تھا, با کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا, میم کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا, تو ہم میں تو یہ کوالٹیاں بھی ہیں. کہتے ہم نے سامنے رکھا اور شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے دودھ نہیں بنیا. کہتے میں نے کہا چلو دوجی باری صحیح. کہتے ہم نے پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے دودھ پھر نہیں بنا. کہتے 2 نہیں, 200 نہیں, 400 نہیں. کہتے کم و بیش میں نے 1000 بار بسم اللہ شریف تلاوت کی, لیکن دودھ نہیں بنیا. فرماتے اتنی دیر میں کچھ موسم ٹھنڈا ہوا, قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے. تو کیا دیکھتے ہیں سارا مدرسہ پانی کو دودھ بنانے میں لگا ہوا ہے. فرمانے لگے ایک ہی کرن رہے ہو. کہتے ہم نے کہا حضرت چلو فارمولہ پتہ لگ گیا تو ہم بناتے ہیں. حضرت ہم نے تو 1000 بار بسم اللہ شریف تلاوت کر لی, دودھ نہیں بنیا. آپ نے تو ایک بار سے بنا دیا. آپ کی بسم اللہ بھی سادی تھی, ہماری ہے بھی مخارج کے ساتھ, تلفظ کے ساتھ, ادائیگی. آپ فرماتے ہیں حضرت نے کہا پیچھے ہو. آپ نے پھر برتن رکھے, پھر اسی طرح پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے آپ نے پھر پھونکا. کہتے پھر دودھ بن گیا. کہتے آپ نے کہا اپنے اپنے برتن اٹھاؤ, جاؤ پیو جا کے سارے. کہتے ہم نے بچے کچھ حضرت جی شاگرد, کچھ مرید اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے حضرت. فرماتے اللہ نے اس کوالٹی سے مجھے نوازا تھا. کہتے میں نے عرض کی حضور میں نہیں دودھ پینا ہے. فرمان لگے کیوں؟ کہتے میں نے عرض کی حضور پہلے 200 دودھ بڑے آگے میں. کہتے مجھے فرمانے لگے جب وقت آئے گا نا میں تجھے بتا کے بھیجوں گا, اس طرح نہیں بھیجتا, ابھی وقت نہیں آیا. کہتے میں نے عرض کی نہیں حضور جنہی دیر 10 ہوگی نہیں میں پینا بھی نہیں ہے. فرق کیا ہے آپ کی اور میری بسم اللہ میں؟ کہتے فرمانے لگے یار فرق کوئی نہیں ہے, فرق صرف 2 ہیں, ایک منہ کا ایک زبان کا. بچپن تھا نا, لڑکپن تھا. اب کہتے میں نے عرض کی حضور وہ بھی نہیں ہے, 32 دانت آپ کے ہیں, 32 ہی میرے ہیں. آپ کی زبان کی ساخت بھی وہی ہے, میری بھی وہی ہے. 2 ہونٹ آپ کے ہیں, میرے بھی ہیں. 2 آنکھیں آپ کی ہیں, میری بھی ہیں. فرق کیا ہے؟ فرمان لگے نہیں بڑا فرق ہے. کہتے میں نے عرض کی حضور بتائیں نا کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں منہ کا فرق یہ ہے کہ اس منہ میں آج تک کبھی لقمہ حرام نہیں گیا ہے, آج تک کبھی لقمہ حرام نہیں گیا ہے. اور زبان کا فرق یہ ہے کہ اس زبان نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, اس زبان نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے, اس زبان نے آج تک کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی, اس زبان نے آج تک کسی پہ بہتان نہیں باندھا, اس زبان نے آج تک کبھی کسی کا جو ہے نا وہ دل نہیں توڑا. آپ نے فرمایا جس دن تو بھی یہ والا اور منہ اور زبان لے آئے گا نا تیری بھی ایک بسم اللہ پانی کو دودھ بنا دے گی. یقین ہو, رزق پاک ہو, زبان صاف ہو, پھر دیکھو حضرت جی رونقیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں کیا. اسی لیے تو حضرت جی یہ انڈیا میں ہوئے شاہ بحیق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ, بھیکا خالی کوئی نہ, بھیکا خالی کوئی نہ, سب کی جھولی لال, گرا کھولنی کوئی نہ جاندا, اس وجہ سارے ہی کنگال ہے. گنڈ مار بیٹھے دے حضرت جی, کھولو گنڈ پتر, پھر ویکھو اللہ پاک نے تانوں کی عطا کیتا ہے. عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. میں قبلہ ایک باری لاہور تقریر کرن پہ جاواں تو
مرید کا کراس کیا اور کالا شاہ کاکو سے تھوڑا سا پیچھے مجھے حضرت جی کے بابا جی دکھائی دیے جو سڑک کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہو نہیں رہی تھی. میں نے دل میں خیال کیا میں لیوی مولوی سلیمان نیکی اللہ پاک نے تیرے لیے رکھی ہوئی ہے. میں نے جا کے مہران سائڈ پہ کھڑی کی, لاک کیا, بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور پورے دھڑلے سے حضرت جو ٹریفک آ رہی تھی نا مرید کے سے میں نے روک لی ساری. بابا جی کو کراس کرایا, پھر جو ادھر سے آ رہی تھی لاہور سے اس کو روکا, لے گئے. بابا جی کا کھسا ٹوٹا ہوا تھا اور کپڑے بھی ہیں وہیں تھے. بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. میں نے کہا بابا ہے وہیں ہے کوئی. اب مجھے یہ یاد نہیں پڑتا نوٹ 500 کا تھا یا 1000 کا تھا. میں نے نکال کے نا جاتے ہوئے بابا جی کی مٹھی میں دیا. بابا جی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, انہیں فرمانے لگے کھلو. میں کھڑا ہو گیا. میں حضرت جی مسجد میں بیٹھا ہوں, بابے نے انج رکھ کے نا تو بس اکھاں ہی بند کی تھیں, تھوڑے سے ہونٹ لے تو بابا جی نے اس طرح اڑایا, اس طرح کر کے نا بابا جی نے نا اس طرح اڑایا تو مٹی بن کے اڑ گیا. تو آگے سے مجھے کہتے ہیں اسی تے ہے سمجھے ہے تو پتہ نہیں کی سمجھ لے اسی تے ہے سمجھے تو پتہ نہیں کی سمجھ لے. میں حضرت جی دوڑ گیا, گڈی سٹارٹ کی تھی تو میں لاہور حضرت جی سے. ہاں جی عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. اقبال کہتے بندے کیا کر دیا تو نے, بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کیتا کیا ہے, کیتا کیا ہے. ابا بن گیا تو وہ تو سارے بن رہے ہیں, کھوتا بھی بن رہا ہے, کوڑا بھی بن رہا ہے, کتا بھی بن رہا ہے. یہ تو نے کون سا کمال کر لیا. روٹی کھا رہا ہے تو وہ بھی سارے کھا رہے ہیں. تو گھر تو نے بنا لیا تو یہ کون سا کمال کر لیا. جڑا کمال سی وہ ساڈے کو ہویا ہی کوئی نہیں ہے. نہیں اپنا یہ حقیقت ہے جی, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں, وہم ہے جی سارے کا سارا. میں حضرت جی ملتان گیا تقریر کرنے کے لیے نا, میں ملتان شریف گیا. یہ جب میرا گھر ہے نا سیالکوٹ میں جہاں میرا بچپن گزرا, اب میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضرت میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا تھا. حضرت میں جب 5ویں کلاس میں گیا نا, جب مجھے تھوڑی اردو پڑھنی آ گئی, میرے گھر کے باہر پلیٹ لگی ہوتی تھی میرے دادا ابو کے نام کی, چودھری علم دین. حضرت میرے دادا ابو کا نام, فوت ہو گئے, وہ پلیٹ اتر گئی, پھر ابو جی کے نام کی لگ گئی, حاجی محمد بوٹا. حضرت وابڈا میں ملازم تھے. حضرت مجبوری تھی پلیٹ لگانی کیونکہ لائن مین تھے, ظاہر لوگوں نے آنا ہوتا تھا. پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے, پھر میرے نام کی لگ گئی. ہوں سچ دسی اور بڑی دیر بعد سیالکوٹ جی بیٹھے دے ہیں, میری صدا لگی رہنی ہے, میری بھی لینی ہے. حضرت میری بھی لینی ہے. میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضور ایک جگہ ہے تیجی پلیٹ لگ گئی ہے کی, وہی جگہ ہے تیجی پلیٹ لگ گئی ہے کی. پھر آپ نے کمال بات ارشاد فرمائی. آپ فرمانے لگے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. مالی ہیں حضرت, ایویں وہم پہ ہے, کھلو کھلو پہ دسنے ہیں جی اینی ہے اینی ہے اینی, کتوں تیری ہو گئی, تو ماں کے ٹھڈو لے کے آئے ہیں. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے, سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. ہاں یہ ہے حکومت پاکستان کے کاغذوں میں تیری ہے, حکومت پاکستان کے کاغذوں میں, لیکن جڑے اصل کاغذ نے وہ تیری نہیں, وہ جو دی حضرت ہے. جڑے اصل کاغذ نے نا وہ تیری کوئی نہیں ہے. وہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ, آیت الکرسی, لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وہ تیری کوئی نہیں ہے. تینوں وہم ہی ہے. اور پاگل ہوئے دیں حضرت سے, ہر جگہ کھلو کے لگے دیں, اور تیری نہیں 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 تیری. ہاں جی میں حضرت ملتان گیا, بس میں کلوز کروں گا جی. میں ملتان گیا, پھر انشاءاللہ کبھی میں ملتان گیا. 500 کلومیٹر کا فاصلہ سیالکوٹ سے ملتان کا, کم و پیش. حضرت
बयां हो रहा था, दिल नरम थे, आंखें छम छम बरस रही थी सबकी। मैंने कहा लै भी कम नरम है तो और ज़रा। मैंने उनसे सवाल पूछा, मैं भाई मुल्तान वालों एक गल दसनी जी। उन्हें कहा जी। मैं भी जो सियालकोट छड़ आया वो दावा कोई नहीं, 500 किलोमीटर का फासला है, जो सियालकोट छोड़ आया उस पर कोई दावा नहीं जी। इस वक्त कुछ चीज़ें मेरे पास हैं और तकरीबन उस दिन जो थी आज भी वही हैं तकरीबन। मैंने कहा जी मुझे एक बात का आपने मुल्तान वालों जवाब देना है, कुछ हालात इस तरह के हों मेरी यहाँ मौत वाक़या हो जाए, हालात इस तरह के हों कि सियालकोट लेके जाना नामुमकिन हो, फैसला ये किया जाए भाई मुल्तान दे किसी कब्रस्तान च मिसबाई साहब को दब दो। जो सियालकोट था वो तो पहले ही मेरा नहीं था। अब इस वक्त कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, तो आपने मुझे सच बताना है कि ये मेरी हैं। उन्होंने कहा जी। बहुत बड़ा मजमा था, पहली बार मैं गया, समीजाबाद गया पहली बार, बहुत बड़ा मजमा था हज़रत। मैंने कहा जी जे मर जावां तो अंगूठी मेरी है। उन्होंने कहा जी नहीं, असीं नुआंदियां ला लेनी है। मेरा मतलब है मेरी नहीं। घड़ी, उन्होंने कहा नहीं। मेरा जेब च मोबाइल है, उन्होंने कहा नहीं। मैं जेड़े जेब च पैसे ने, उन्होंने कहा नहीं। मैं जी पग बनी, उन्होंने कहा जी नहीं। मैं जी टोपी सिर ते पाई, उन्होंने कहा जी नहीं। मैं जोड़े कपड़े पाए ने, उन्होंने कहा जी नहीं। सर्दियाँ सानू, मैं जोड़े पैरों च जराबां पाइयां ने, उन्होंने कहा जी नहीं। तो मैं फिर दसो फिर मेरा है की है? फिर मेरा है की है? ये वो बाग है जिसके हज़ारों, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली आए हैं भाई जी, खाली जाना जी। दो शैवां नाल जानियां जे बस। वो की फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, तेरियां नेकियां तेरियां, वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तेरियां बुराइयां, बाकी नहीं जाना कख। बस मैं एंड करूँगा। अब आप कहेंगे मौलवी साहब अपनियां तो ना सुनाई जाओ। मेरे साथ हुआ किबला ताहिर साहब, मैं आज भी सवेरे किंगड़े मोड़ से, मैं किंगड़ा मोड़ गया। वो जो माली की बात हुई ना, यहाँ तो चलो कुछ माहौल भी इस तरह का बन गया, लाइट भी साथ नहीं दे रही, तो अल्लाह की मखलूक का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। वो अल्लाह चिट्ठी भी आई है, अब इससे इंशाल्लाह फिर कभी काल हाल। वो मैंने ना ज़रा जोर डाला, मैं गया जो पिंड सा, तो पिंडा वाले बड़ा इन्होंने शैवां का वहम होंदा है इधर जी। मैंने कहा चलो इनकी तरबियत उधर जी, एक बाबे हो रही ना धुरे वाली पग बनी दी, गुस्से न उठ खलोते, मैनू फरमान लगे मौलवी जी जमीनां तो साड़ियां तुसीं साडे कोल खोह लईआं ने, सानू मालको माली कर छड़िया। मैं तुहानू उन्नी देर हूँ पिंडू बाहर नहीं जान देना जिन्नी देर तुसीं साबित भी ना करो कि असीं माली हैं। तो अल्लाह मैंने यहाँ सिर्फ 3 आयतें पढ़ी, वहाँ मैंने 9 आयतें मुबारक पढ़ी हज़रत। मैंने कहा बाबा जी वक्री गल है, तुहानू कुरान पाक समझ नहीं आया। हूँ माली की तो गल छड्डो, हुण मैं तुहानू यह भी दस के जावांगा कि जे रब ते रब दा रसूल राजी ना कीता तो फिर तुहाडी ज़मीन ने तुहाडे नाल करना की है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलाम का दौरे मुबारक, मुख्तसर बस, इम्तिहान नहीं। ज़मीन का एक टुकड़ा, वो 2 बंदे लड़ पड़े, अहले इलाका ने बिठा के सुलह करवानी चाहिए, नहीं हुई। बात इस बात पे ख़त्म हुई, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, उनसे फ़ैसला करवाओ। सारे हाज़िर खिदमत हुए, सलाम अर्ज़ की हुज़ूर ज़मीन का टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा, फ़ैसला फरमा दें। वहाँ एक ऐसा खड़ा था जिसको नहीं पता था दाबे माफल क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ करता है हज़रत कलियाँ कलियाँ दोयां की गल सुनो, तुहानू पता चल जाएगा सच्चा केड़ा झूठा केड़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे से जलाल में आए, फरमाने लगे अल्लाह का नबी हूँ, इनसे पूछने की कोई हाजत नहीं, मुझे मेरे अल्लाह ने इतनी ताकत भी दी है, मैं ज़मीन से पूछ लूँगा बता तू किसकी है। आपने सबको लिया, तशरीफ़ ले गए, निशानदेही की गई, आप खड़े हुए, ज़मीन को मुखातिब फरमाया। आपने फरमाया ज़ैद कहता मेरी है, बकर कहता मेरी है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा तुझसे पूछते हैं तू बता किसकी है। तफसीर में लिखा है ज़मीन बोल उठी, पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया, सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करती अल्लाह के नबी दोएं झूठ बोल दे जे, इन्होंने को तैयारी करन दोएं मेरे ने दोएं। असी सारी जिंदगी हज़रत जी आई खेड़ते रहने हैं, कदी शफी के पट्ठे ते बह के, कदी नेकेपुरे, कदी जनाब रंगपुरे, कदी महला माम साहब हैं जी, कदी फतेहगढ़, कदी हाजीपुरा, कदी लाहौर, कदी डस्का, कदी पसरूर, ऐ पे लोगों को दसते रहने हैं मेरी है। लेकिन एंड ते पता की लगता है मेरी कोई नहीं सी है, मैं ही है हज़रत। लेकिन हज़रत जी मैं इसी पे बात को ख़त्म करूँगा, फिर इंशाअल्लाह कभी मौसम साथ दे हैं हूँ ही पता लग जाए कि मेरी, लोगों को नहीं कहना कि मेरी नहीं, इन्होंने यही कहना मेरी है। लेकिन अंदर वाले ने समझाना कि भाई ये साड़ी नहीं, ये ओदी है साड़ी नहीं है, ओदी है।
میں مالی ہاں مینوں وقت دیتا گیا. میاں صاحب نے کہا نا جی ہیں میاں صاحب نے کہا آپ فرماتے ہیں لو پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. کیم صاحب دا ایک شعر جی سادہ ہی رکھو بھائی جی. میرے کیم صاحب تے پڑھ دیتے تھے جی دل کھچ لیندے سارے اندر. میں ان کی یاد میں پڑھ کے تو ساتھ ہی جو ہے نا کیم صاحب کی پڑھ دے آپ فرماندے نے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری ہے یاری ہے سامان دی یاری ہے نہ ہے میرے چ پہ جو تیرا ہے بھی وہ کٹھا کر. اور حضرت جی اللہ کی قسم ہے حضور نے اتنا نوازا بس قبلہ جی اسی ٹلے ہیں